أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر نمبر 14 جس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کا اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تعوذ کسے کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 19 آیتوں کا اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 6 کلمے ان کا بھی اردو، پشتو اور انگلش میں ترجمہ کیا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ وضو کے سنتیں پڑھیں گے۔ یکاد البرق، ایسے لگتا ہے، یخطف ابصارہم کی جو یکاد البرق، ایسے لگتا ہے کہ جو بجلی ہے، یخطف ابصارہم تو وہ ان سے ان کی بینائی چھین لے گی۔ کلما اضاء لہم، بس جب ان پہ تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، مشوفی اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پہ اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ رک جاتے ہیں، قاموا رک جانا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ کے قدرت میں ہے، یا اللہ اگر چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو ان کی جو کانوں کے جو سماعت ہے وہ ان سے چھین لے، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ ان سے چھین لے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یکاد البرق، برق مین بجلی، یخطف ابصارہم، جب اتنی چمک ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری نظر اس سے چلی جائے گی، ہے یہ پشتو میں یکاد البرق یخطف ابصارہم، دا سے پړکېده دي یا داسې برېښنا ده چې وابخلي د دینه دا نظرونه. کلما اضاء لهم، پس هر کله چې رڼا شي په دې باندې، مشو فیه، نو دوی په هغې کې روان شي، چې کله دوی ته بیا څه ښکاري نو دوی بیا روان شي پکې. واذا اظلم علیهم قاموا، او چې کله په دې باندې اظلم مین تیاره شي، علیهم په دې باندې، قاموا نو دوی ودرېږي. ولو شاء الله، او که چېرې وغواړي الله تعالی، لذهب نو وابخلي د دینه، بسمعهم دا سماعت، دا چې کوم د دې د اورېدو دا طاقت دی، او ابصارهم او د دې د لیدو د طاقت چې کوم دی. ان الله، بېشکه الله تعالی، علی کل، په هر څیز باندې، علی کل شیء، په هر څیز باندې، شیء مین څیز، قدیر قادر دی، قدرت لري، ہر چیز کولی شي۔ انگلش میں اگر ہم ان کی معنی کریں، یکاد البرق، it seems that if the lightning يخطف أبصارهم would snatch away their sight, كلما أضاء لهم مشوا فيه، when their surroundings are lit with a flash. وإذا أظلم عليهم قاموا، they start walking، مشوا فيه تو اس میں چلنے لگتے ہیں، they start walking. وإذا أظلم، when darkness عليهم قاموا covers them، they stand still، قاموا stand still. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، and if Allah had willed، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، he would have completely deprived them of hearing، بِسَمْعِهِمْ hearing، وَأَبْصَارِهِمْ and sight. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، surely Allah is all powerful to do everything. انگلش میں جو مشکل لفظ ہیں ان کی میں اگر آپ کو معنی کروں تو seems mean ایسے لگتا ہے، لائٹننگ چمک کو کہتے ہیں، گرج کو کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اور snatch مین کھینچنا، زبردستی سے کھینچنا، snatch away their sight، تو ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ چھین لے گی۔ when their surroundings are lit with a flash، اور جب ان کے اوپر روشنی ہو جاتی ہے تو lit with a flash، جب چمک ان پہ پڑتی ہے، they start walking تو وہ چلنے لگتے ہیں۔ and when darkness covers them، اور جب ان پہ اندھیرا ہو جاتا ہے، covers مین ڈھانپنا یا ہو جاتا ہے، they stand still تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ and if Allah had willed، اگر اللہ نے چاہا یا اللہ چاہتا، he would have completely deprived them، تو اللہ بالکل ان سے deprived مین کہ ان کو کچھ بھی نہ دیں یا چھین لے ان کو، them of hearing، ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے، and sight اور دیکھنے کی۔ surely، یقیناً، اللہ is all powerful، اللہ کے قدرت میں ہے، اللہ قادر ہے، to do everything، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ کی آج کی جو معنی ہے وہ سمجھ آئی ہوگی۔
انشاءاللہ پھر بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ مجھ سے بالکل پوچھ سکتے ہیں، آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ پیج پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، آج ہم اس کو ریپیٹ کریں گے کیونکہ یہ 18 سنتیں ہیں تو زیادہ ہے، جو یاد کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ 18 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا، دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا۔ بعض روایات میں وضو کی بسم اللہ اس طرح آئی ہے: بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور بعض روایات میں بسم اللہ والحمد للہ، اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے: اللہم اغفر لذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔ اس کے بعد پانچواں 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ناک چونکنا۔ 7 کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں تھوڑا سا احتیاط کرنا، دیکھیے اگر روزہ ہو تو تھوڑا سا آپ نے اس میں وہ کرنا ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ یہ تھے 8، اور اگلے پیج پہ ہمارے 9 10 اور ہمارے سنتیں ہیں۔ 9 نمبر، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا حلال کرنا، اس میں تھوڑا سا کہ بالکل وہ داڑھی کے نیچے تک پانی چلا جائے، وہ بالکل خشک نہ رہے کوئی بھی بال، اور ساتھ یہ بھی کہنا ھذا امرنی ربی۔ پھر 10واں، ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا حلال کرنا تاکہ ادھر بھی پانی پہنچ جائے۔ ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، اور سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا۔ 12 اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا، جتنی بھی آپ وضو کرے تو اس کو بالکل مل مل کے دھوئے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ 14 نمبر، پے در پہ وضو کرنا، یہ نہ ہو کہ آپ ایک اندام دھو لے آپ چلے جائیں پھر اس کے بعد 5 منٹ بعد دوبارہ آ جائے پھر دوسرا، تو یہ نہیں ہے، بالکل آپ نے ایک ساتھ آپ بیٹھ گئے تو وضو کرنا ہے۔ اور 15 نمبر، ترتیب وار وضو کرنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے مطلب یہ کہ جو ترتیب اس میں دی گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے ہاتھ دھو لیں، آپ پہلے منہ دھو لیں، پھر کان میں پانی سر کا مسح کر لے یا پاؤں دھو لے۔ اس میں ترتیب ہے، پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر منہ میں پانی ڈالنا ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر منہ دھونا ہے، تو اس طرح ایک ترتیب آپ نے فالو کرنا ہے۔ آپ ترتیب فالو نہیں کریں گے پھر بھی وضو نہیں ہوگا۔ دانی، اور کہاں سے؟ جو آپ کا رائٹ سائڈ ہے اس سے شروع کرنا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ سے شروع کر لیں۔ 17 نمبر، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا۔ 18 گردن کا مسح کرنا، حلق کا مسح نہ کرے، یہ بدعت ہے۔ اور وضو کے بعد اپنے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ یہ آج کی سنتیں تھی وضو کی۔ انشاءاللہ کل ہم وضو کے فرائض پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم نماز کے فرائض پڑھیں گے۔ امید ہے آپ لوگ کو آج کا یہ جو سبق ہے، ہمارے 2 رکوع پورے ہو گئے ہیں، 20 آیتیں ہم نے پڑھ لیے، یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کہیں پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی آپ لوگ کا سوال ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں، واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک پیج پہ، کہیں پہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم سے پہنچے۔ دیکھیں ہم کتنا ٹائم فیس بک اور یوٹیوب پہ ضائع کرتے ہیں ویڈیوز دیکھنے میں۔ اگر ہم 4-5 منٹ یا میکسیمم 10 منٹ کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کو دیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، کل ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔